حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی لڑکی سے نکاح کیا تو پھر اچانک کیا ہوا؟ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو نکاح کر کے مدینہ لائے تو آپ کی باقی ازواج حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے ان کے حجرے میں آ گئیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضرت صفیہ سے کہنے لگیں کہ تم تو یہودی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حی بن اخطب، جبکہ والدہ کا نام برہ یا زرہ تھا، جو کہ قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سلام بن مشکم القریظی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان نے اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم قریظی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر ہلاک کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینے سے جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جانے دیں تو ہم مدینے سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلاوطنی پر مجبور ہونے والوں میں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اختم اور سلام بن ابی الحقیق کنایا بن الربی کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کنانہ بن الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعے القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن مارکا لڑنے کی تیاریاں شروع کی۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینے کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 صحابہ پر مشتمل اصحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون لتھڑی ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں تھیں۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہیں۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنی گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہ تھی، اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی، آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صدر الرحا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض سے پاک ہوئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندھی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کے تذکرے مدینے کی عورتوں میں پھیل گئے، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں
انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک زخم کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گھیوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے ضرور کوئی چیز دیں گے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن ان کے گھر تشریف لائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا پا کر سبب گریہ و زاری پوچھا، عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں ہم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو؟ حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں، میرے چاچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی ذاتی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکے میں 1 لاکھ درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاقلہ، فاضلہ اور بردبار تھی۔ البدایہ میں لکھا ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و زہد اور تقوی و نیکی اور صدقہ کرنے میں عورتوں میں سرداری کا مقام رکھتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس فتنے میں شہید کیے گئے، اس فتنے کے دوران جبکہ فسادیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب زندگی غلہ و پانی بند کر رکھے تھے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے کھانا بھجوانے کا اہتمام فرمایا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کنانا کو ساتھ لے کر خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کی مصیبت دور کرنے کی نیت سے چلی۔ راستے میں اشتر نامی ایک شخص مل گیا، وہ غالباً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس نے خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، مجھے واپس لے چلیں، ذلیل نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے پینے کا سامان بھجواتی رہی۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 احادیث دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمانے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اور برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔